نکاح کی استطاعت نہ ہونے کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بہرحال اگر کوئی شخص واقع غریب ہو تو بھی اس کے لیے اس بنا پر ایک یا متعدد شادیوں سے اجتناب کرنا شرعاً پسندیدہ امر نہیں۔ چنانچہ ایسا شخص لڑکی کے انتخاب میں معیار کم کرے اور ایسی لڑکی کی تلاش کرے جو اس سے بھی زیادہ غریب ہو یا کسی اور مصلحت کی پیش نظر اس کے ساتھ اس کی غربت کے باوجود رہنے پر راضی ہو جائے۔ پھر اگر تلاش کی اس عملی کوشش کے باوجود رشتہ نہ ملے اور اس معاملے میں کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسا شخص اب اس آیت کا مصداق ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور کی آیت۔ ترجمہ: وہ لوگ عفت سے رہیں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نکاح کے بغیر صبر و تحمل اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت نہیں۔ اور یہاں نکاح کی طاقت نہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ تو کمانے کا اتنا انتظام ہے کہ کوئی عورت اس سے نکاح پر آمادہ ہو اور نہ ہی اس کی ذات میں کوئی ایسی اضافی خوبی ہو کہ غربت کے باوجود کوئی شخص اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نہ تو خود رشتہ تلاش کرتا ہے اور اگر مناسب رشتے آتے ہیں تو یہ کہہ کر انہیں بھگا دیتا ہے کہ مجھ میں ابھی استطاعت نہیں۔ ترجمہ: شام کے ایک بہت بڑے عالم علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ عفت سے رہیں اور نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، تو وہ فقیر و مسکین جس سے کوئی عورت اس کی غربت کے باوجود نکاح پر آمادہ ہو جائے تو یہ فقیر ان لوگوں میں داخل نہیں کہ جنہیں نکاح کی استطاعت نہیں، بلکہ اس نے تو عملاً نکاح موجود پا لیا ہے۔ عقل کی نظر میں مہنگائی میں اضافہ نہ ایک شادی میں رکاوٹ ہے اور نہ 4 شادیوں میں۔ ویسے بھی ایک معقول سی بات ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہر ایک کے حق میں بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ نوجوان اگر مہنگائی وغیرہ کے خوف سے ایک یا متعدد نکاحوں سے دور بھاگنا شروع کر دیں تو وہ عورتیں جنہیں یہ اپنی بیوی بنا کر ان کے لباس، پوشاک اور خوراک وغیرہ کے کفیل بنتے تو ان نوجوانوں کے نکاح سے دور بھاگنے کے نتیجے میں یہ تمام تر ذمہ داریاں لڑکیوں کے والدین پر پڑیں گی اور بسا اوقات تنہا ایک باپ کو اپنی 5 6 بیٹیوں کے لباس و خوراک، تعلیم اور علاج و معالج جیسی ذمہ داریوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اس کا ان بیٹیوں سے کم از کوئی دنیوی مفاد تو وابستہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر ان اخراجات کا بوجھ ڈالنا زیادہ ظلم ہے بنسبت اس نوجوان پر بوجھ ڈالنے کے جن کے ان عورتوں سے انہیں بیوی بنا کر بہت سی حسی اور واضح منافع اور مصلحتیں وابستہ ہیں، مثلاً توالد و تناسل، جنسی تسکین، خدمت و انسیت و محبت وغیرہ۔ الغرض جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس پر خرچہ تو ہوگا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ خرچہ کس پر ڈالا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو نہ تو اس کے باپ پر اس کے خرچ کی ذمہ داری ڈالی جائے اور نہ خود اس لڑکی پر، بلکہ اس نوجوان پر ڈالی جائے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باعث کمانے کی صلاحیت بھی بھرپور رکھتا ہے اور اس کے اس لڑکی سے بہت سے دینی اور دنیوی مفاد بھی وابستہ ہیں۔ اس کے برعکس نکاح کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سارا خرچہ اس مہنگائی کے دور میں لڑکیوں کے بوڑھے باپوں پر ڈالا جائے تاکہ لڑکیوں کی پیدائش پر ان کے باپ اپنے بھیانک بڑھاپے کے تصور سے ہی ماتم کرنے لگیں، یا اس لڑکی کو ملازمت پر مجبور کر کے خود اس کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کا مکلف بنایا جائے تاکہ دفتروں میں بے حیائی اور بے شرمی کا ایسا ماحول پیدا ہو کہ 4 شادیاں تو ایک طرف ایک شادی کی رہی صحیح رسم بھی ختم ہو جائے اور دوسری طرف خواتین کے ملازمتوں پر قبضہ کرنے سے مردوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے اور انہیں بستر پر پڑے پڑے عورتوں کی کمائی کھانے کا ایسا چسکا لگ جائے کہ پھر وہ دولت کے حصول کے بعد بھی ان عورتوں کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جس شخص کی کسی عورت کو بیوی بنا کر اس بیوی کے ساتھ بہت سارے واضح اور حسی منافع وابستہ ہوں، ایسے شخص کے لیے اس عورت پر خرچ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس شخص یعنی باپ و بھائی کے جن کے ان عورتوں سے یہ منافع وابستہ نہ ہوں۔ مہنگائی و غربت کے باعث نکاح سے اجتناب کا مشورہ ایک احمقانہ خیر خواہی۔ لہٰذا یہ عجیب اور جارحانہ منطق ہے کہ مہنگائی و غربت کا شور مچا کر ایسے نوجوان کو ایک یا متعدد عورتوں کی مالی کفالت سے روکا جائے جسے فطرت ان عورتوں کی تمام تر مالی کفالت کا ذمہ دار بنانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف لڑکیوں کے والدین کے حق میں اس غربت و مہنگائی کا اعتبار ہی نہ کیا جائے کہ جن پر فطرت ان لڑکیوں کی بلوغت کے بعد ان لڑکیوں کے نکاح کے سوا کسی بھی قسم کی ذمہ داری ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی نوجوان کو خواہ وہ کتنا ہی غریب ہو کسی عورت کا رشتہ میسر آ جائے کہ جس عورت کے والدین کسی بھی وجہ سے اپنی بیٹی اسے دینے کے لیے تیار ہوں
تو ایسے نوجوان کو یہ مشورہ دینا کہ مہنگائی کا دور ہے، خرچے کہاں سے پورے کرو گے، ایسا مشورہ لڑکی اور خود اس کے باپ پر ظلم کے ساتھ ساتھ قوم کے ساتھ انتہائی احمقانہ قسم کی خیر خواہی کے مترادف ہے۔ یہ وظیفہ اور ذمہ داری لڑکی یا اس کے باپ کی ہے کہ وہ دیکھے کہ متوقع داماد اس لڑکی کو زوجہ بنانے کے بعد اس کے مناسب نان و نفقہ ادا کر سکے گا یا نہیں۔ اس کی رضا کے بعد کسی دوسرے کی دخل اندازی مرد کی نسبت عورت پر زیادہ ظلم ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت نے لڑکی کے باپ کو بھی متوقع داماد کی غربت کے باعث نکاح میں غیر معمولی تاخیر سے روکا ہے، اور انہیں بھی اس بارے میں زیادہ نخروں سے روکا گیا ہے، اور انہیں یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اچھے خاندان و اچھے اخلاق کا مالک ہے تو محض اس کی غربت کی بنا پر لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا اور محض اس پر اس کے نکاح میں غیر ضروری تاخیر کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ چنانچہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مال میں برکت فرما دیں گے۔ غور کیجئے کہ جب لڑکی اور اس کے باپ کے لیے اس معاملے میں زیادہ نخرے کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں، تو کسی لڑکی کا باپ اگر کسی نوجوان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور کسی سمجھدار کا اس نوجوان کو یہ کہہ کر منع کر دینا کہ خرچے کہاں سے پورے کرو گے، اور اس موقع پر لڑکے کی غربت کا تو خیال کرنا، مگر دوسری جانب اس انکار کے نتیجے میں لڑکی والوں کے لیے دوبارہ داماد تلاش کرنے میں کچھ دشواری ہوگی، اور لڑکی کے باپ کو اپنی اس لڑکی سمیت 4-5 لڑکیوں کی خوراک، علاج اور تعلیم وغیرہ سے متعلق اس مہنگائی کے دور میں جو کچھ مالی ذمہ داریاں اٹھانا پڑیں گی، ان تمام باتوں سے مکمل صرف نظر کیے رکھنا کیا احمقانہ قسم کی خیر خواہی کے مترادف نہیں؟ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم راضی ہو، اس کا پیغام قبول کر کے اپنی بیٹیوں بہنوں کا اس سے نکاح کر دیا کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت فساد پھیلے گا۔ 5000 آمدن والے نوجوان کا ایک واقعہ۔ ایک نوجوان جس کی ماہانہ آمدن تقریباً 5000 روپے تھی، کہنے لگے کہ میری ایک جگہ منگنی ہو چکی ہے، 5 سال بعد شادی ہے۔ میں نے کہا 5 سال بعد کیوں؟ آپ تو ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو اور کس دنیا میں رہتے ہو، 5000 میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ اس زمانے میں ایک بیوی کے نخرے اٹھانا مشکل ہے، آپ بتاتے ہیں کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے۔ مثلاً فرض کریں اگر میں اپنی منگیتر سے اس آمدن میں شامل کر لیتا ہوں تو ہمارے ہاں تو شادی کے بعد ہر ہفتے بیوی کو کم سے کم ایک بار میکڈونلڈ میں کھانا کھلانا پڑتا ہے، ہر تقریب میں نیا جوڑا۔ موصوف ابھی اخراجات کی طویل داستان شروع ہی کر پائے تھے کہ میں نے قطع کلامی کی اور کہا کہ محترم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے اور غربت نکاح سے مانے نہیں، لیکن آپ نے ہماری بات ادھوری سمجھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ جب آپ کی فی الحال آمدن 5000 ہے تو آپ ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجیں جس کو ہر ماہ میکڈونلڈ میں کھانا کھلانا پڑے، ہر تقریب کے موقع پر نیا جوڑا بنوا کر دینا پڑے، کسی دن مسلسل اور بغیر کسی اسپیڈ بریکر کے 3 بار چھینک آ جائے تو میڈیکل چیک اپ کے لیے آغا خان ہسپتال بھاگنا پڑے، حمل ٹھہر جائے تو مختلف لیبارٹریوں اور ٹیسٹوں کے ذریعے مسلسل اس فکر و تجسس میں حیران و سرگرداں رہا جائے کہ خون میں مختلف قسم کے وائٹامنز کا تناسب معیاری اقوام کی معیاری صحت والی خواتین کے خون میں موجود معیاری تناسب کے مطابق برقرار ہے یا نہیں، اور جب تک ان خرچوں کے پورا کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو نکاح کو 5 سال تک کے لیے مؤخر کر کے رکھ دیا جائے۔ خدا کے بندے، اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، اگر آپ کی آمدن 5000 ہے تو نکاح کے لیے ایسی لڑکی تلاش کرو جس کے باپ کی آمدن 2500 ہو، اس نے کبھی میکڈونلڈ کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، لہٰذا ایسی لڑکی آپ کے پاس خوش رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نکاح کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی اللہ تعالیٰ مزید مال میں وسعت دیں، کسی نخروں والی سے نکاح کا شوق بھی پورا کر لینا۔ نوجوان کم معیار والی لڑکی پر کیوں راضی نہیں ہوتا؟ یہ جواب دے کر میں نے انہیں خاموش تو کر دیا، مگر چونکہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج کے نوجوان کے ذہن میں جب یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی کرنی ہے، تو سوچا جائے کہ جب قربانی کا بکرا جو سال میں ایک بار خریدا جاتا ہے، اس کے انتخاب کے لیے اور اس کے رنگ و نسل جانچنے میں کیا کچھ تک و دوگ کی جاتی ہے، تو وہ بیوی جس کے ساتھ سال کے بجائے پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی انتخاب کرنا ہے، اور اس کی اہمیت بھی قربانی کے بکرے سے بہرحال زیادہ ہے، تو اس بیوی کے انتخاب میں نوجوان معیار کم کیسے رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا آج نوجوان اور اس کے والدین اپنی اولاد کے لیے
کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے تو کیا تیار ہوتے، بلکہ خود سے کم مالی حیثیت والے لوگوں میں بھی نکاح پر آمادہ نہیں ہوتے اور اسے معاشرے میں اپنی ناک کٹوانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔